السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس چیز کی اتباع پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس چیز کی اتباع اور پیروی نہ کرو جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم اپنے ولیوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوئی؟ قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ پورے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ ہو، اپنے فکر کو جو ہے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں، یہ ہماری فکر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مفہوم اور منشا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم ہے جو ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4604 نمبر کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ میری امت کے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جانا چاہیے، کان کھول کر کے سن لو، مجھ کو قرآن کریم بھی دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے مثل، بالکل اس طرح سے قرآن کریم کے مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے، اور قرآن کریم کے مثل جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، عام محدثین اور شارحین نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم اور تربیت کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محفوظ فرمایا، اور بعد میں تبع تابعین اور محدثین یہاں تک ہوتے ہوئے ہم تک کتابوں کی شکل میں آج کے ڈیٹ میں بالکل محفوظ ہے، کچھ بھی اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے دوسرے ولیوں کی اتباع مت کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی اطاعت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی اتباع کرنا، کسی بھی چیز کی پیروی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کا انکار کرنا، ڈینائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مکہ کے اندر خاص طور سے جو اس وقت کے نجومی ہوتے تھے، جو اس وقت کے کاہن ہوتے تھے، ان کی باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے یا کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے،
ان کی بات کو سند مانی جاتی تھی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا انکار کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو بھی اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ کی مختصر تشریح کے بعد اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ اور باتوں کو بھی سمجھ لینا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ جو مسلم سماج و معاشرہ ہے، چاہے وہ اس علاقے کا ہو یا کسی بھی علاقے کا ہو، مسلم سماج و معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جس میں علماء کرام بھی شامل ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو مقرر کر کے ان کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چاہے تو امام ابو حنیفہ کو مقرر کر لے، چاہے تو امام مالک کو مقرر کر لے، چاہے تو امام شافعی کو مقرر کر لے، چاہے تو امام احمد بن حنبل کو مقرر کر لے، لیکن کسی ایک امام کو مقرر کر کے، متعین کر کے، ان کی ہر بات کو واجب الاطاعت سمجھتے ہوئے ماننا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ سامعین کرام، اس کے جسٹ اگینسٹ میں جماعت اہل حدیث، ان کا کہنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی بھی چیز کا ماننا، اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ تقلید جماعت اہل حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اور نہیں ماننے کی وجہ یہ جو تقلید کا جو عمل ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے، نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تقلید جیسی بدعتی عمل کے اوپر خود عمل کیا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اہل حدیث کا کہنا ہے کہ یہ جو تقلید کیا جا رہا ہے آج کے ڈیٹ میں، شرعی نقطہ نظر سے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور جماعت اہل حدیث کی بات بالکل اسی آیت کریمہ کے مطابق ہے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 4 امام کو ہم بعد میں نازل کریں گے۔ ہماری امت کے اندر تو بے شمار امام ہیں، کروڑوں امام ہیں، ان 4 اماموں سے بھی بڑھ کر کے علم و فضل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت سارے امام ہیں، لیکن قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 امام کو نازل فرمایا اور 4 اماموں کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ان 4 اماموں سے کسی ایک امام کو لازم پکڑو اور ان کی بات کے پیچھے چلتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دیکھو مسلمانوں، دیکھو لوگو، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنا، اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولیوں کی سے مراد، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پیشوا، جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سید ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے امام ہوتے ہیں، اس سے مراد وہی لوگ ہیں، پیشوا، قائدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی بات بیان کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات نازل ہوئی ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اور اس کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرنا، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے آخری حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اپنی امت کے لوگوں کو بہت ساری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو مقرر کر لینا اور ان کی ہی پیروی کرتے رہنا، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی امت کو جو آخری وصیتیں کی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کیا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی ان 2 چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت۔
یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دیکھو تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنا، رب کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولیوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں جس کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھ کر کے اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو۔ اب یہ بھی تو عالم سے پوچھتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ذرا بتائیے۔ یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تقلید نہیں کرنا چاہیے، اور یہ لوگ خود عالموں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، جیسا مسئلہ عالم بتلاتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں، تو کیا یہ تقلید نہیں ہوا؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ تقلید کی تعریف خود مقلدین علماء کرام نے جو کیا ہے وہ یہ، اس کا جو ڈیفینیشن دیا ہے وہ یہ کہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے، خود جو تقلیدی علماء کرام ہیں انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، بہت نام ہے، بہت مشہور ہیں، بہشتی زیور انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، والم نمبر 3 پیج نمبر 159، ملفوظات نمبر 228۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی سے پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امتی کے قول کو بغیر دلیل کے ایکسیپٹ کر لینا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا کیا یہ تقلید کہلائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ تقلید نہیں کہلائے گا بلکہ اطاعت کہلائے گا۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ نبی کی بات دلیل ہے، اور نبی کے علاوہ دوسروں کی بات دلیل نہیں ہے۔ نہ ابو حنیفہ کی بات دلیل ہے رحمہ اللہ، نہ امام مالک کی بات دلیل ہے رحمہ اللہ، نہ امام شافعی کی بات دلیل ہے رحمہ اللہ، اور نہ ہی امام احمد ابن حنبل کی بات دلیل ہے رحمہ اللہ، اور کسی کی بھی بات نبی کو چھوڑ کر کے دلیل نہیں۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی دیوبندی جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کو ماننا کیا تقلید کہلائے گا، کہا کہ نہیں، وہ اطاعت کہلائے گا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام نے، اور خاص طور سے تقلیدی علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تقلید کہتے ہیں کہ امتی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا۔ اب اگر امتی کے قول کو دلیل کے ساتھ مانیں گے تو اب کوئی امتی ہے جو بولے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا وہ تقلید کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا تقلید۔ خود ایک بہت بڑے حنفی امام ابن الحمام حنفی، ان کی کتاب ہے التحریر فی علم الاصول، والم نمبر 3 پیج نمبر 453، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں کہلاتا ہے، اور اجماع کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں کہلاتا ہے۔ اب ایک عام آدمی بیچارہ کسی عالم کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ فلاں مسئلہ بتلائیے، اس کے ذہن میں کیا انٹینشن ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب ہم کو قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس کا یہی انٹینشن ہوتا ہے، اس کا انٹینشن تقلید نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ تو تقلید جانتا بھی نہیں ہے، اس کا انٹینشن تقلید نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اس بات کو حنفیوں کے، بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی کتاب ہے جاء الحق، بہت پرانے نسخہ، جاء الحق، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 15 پیج نمبر 16، سب سے پہلے انہوں نے تقلید کی تعریف کی۔ تقلید کی تعریف کیا کی؟ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے ایکسیپٹ کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی، اس ڈیفینیشن سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو ماننا یہ تقلید نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا ہم لوگ حضور کے امتی ہیں، حضور کے مقلد نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ دین حضور کے امتی ہیں، حضور کے مقلد نہیں ہیں۔ اور ایک عام آدمی اگر کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی
اپنی کتاب جاء الحق والم نمبر 1 پیج نمبر 16 پہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ تقلید نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کتاب میں دیکھ کر کے بتلائیں گے، قرآن کی بات بتلائیں گے، نبی کی بات بتلائیں گے، دین کی بات بتلائیں گے، اس لیے وہ تقلید نہیں ہوگا. دیکھیے اسی بات کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کی اتباع کرو. جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے دلیل ہے نا، جو رب کی طرف سے نازل ہوئی وہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ جو رب کی طرف سے نازل ہوئی وہ دلیل ہے، دلیل کی اتباع کرو. وہ تقلید نہیں ہوگا، وہ اطاعت ہوگا. اور اگلی آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولیوں کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی بات، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی بات ہو، چاہے امام شافعی کی بات ہو، چاہے امام مالک کی بات ہو، چاہے امام احمد ابن حنبل کی بات ہو، چاہے امام بخاری کی بات ہو، چاہے امام ابن تیمیہ کی بات ہو، کسی کی بھی بات دلیل نہیں ہو سکتی. اگر ان لوگوں کی بات بغیر دلیل کے مان لیے اسی کو تقلید کہا جائے گا. اللہ نے اسی چیز سے روکا ہے، اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تقلید سے روکا ہے. اور دوسرے لفظوں میں اس آیت کریمہ میں تقلید اور اتباع اور اطاعت کے درمیان ایک زبردست اور بہترین فرق کو بتلا دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ لیں. اور اس کے بعد اخیر میں اللہ نے کہا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، لہٰذا اس پر غور کرو. اور جو سلف صالحین کی راہ ہے، جو صحابہ کرام کی راہ ہے، اس راہ کو اختیار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑ لو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.